نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین و سامعات، سیرت سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت کی دعوت ارباب علم نے ارباب علم کی موجودگی میں آپ احباب کی نظر کی ہے۔ کپڑا خراب ہو جائے تو دھویا جاتا ہے، کاٹا نہیں جاتا۔ ٹائر سے ہوا نکل جائے، ٹیوب کو پنکچر لگوایا جاتا ہے، اتار کے پھینک نہیں دیا جاتا۔ دنیا میں ہر فساد، ہر بگاڑ کی اصلاح جب تک ممکن ہے تب تک امید باقی ہے، اور جب تک امید باقی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی نوید باقی ہے، تب تک اس دنیا میں جہاں جہاں بھی اندھیرا ہوگا سراج منیر کی رہنمائی کی روشنی اور ہدایت آپ کے لیے اور میرے کے لیے موجود ہے۔ بیمار کا کام تشخیص کروانا اور دوا لینا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ بیمار خود کو مریض نہ سمجھے، حکیم کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو ویلیو نہ دے تو پھر اس کی بدقسمتی بھی نہیں، بد نصیبی کہی جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے دشمن پیدا کیے ہیں وہاں ہمارے دوست بھی بنائے، جہاں ہمارے کپڑے اتارنے والی شیطانی طاقتیں ہیں وہاں پہنانے والے مہربان بھی موجود ہیں۔ دنیا اس وقت جس جگہ پہ آن کھڑی ہے، آپ کو اور مجھے جہاں لے جانا چاہتی ہے، وہ اس کی بھول ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سمجھا جا رہا ہے، مگر شرط ایک ہے کہ آپ اور میں، ہمارے گھر، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری عزت، ہماری آبرو بنے، اور ہم سارے مل کے کائنات کی سب سے معزز ہستی جن کی سیرت آج سننے، پڑھنے، بیان کرنے آئے ہیں، دشمن نے جتنی مرضی چالیں چلی ہیں، جتنے مرضی نشے کے ٹیکے لگائے ہیں، اور جتنا مرضی ہمیں بہکانے اور اپنا بنانے کی کوشش کی ہے، ہمیں تھوڑا سا جاگنا ہوگا۔ بھائیو، دنیا میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں اور انعامات سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ شرم، حیا، عزت اور آبرو کو سمجھنے والا، لینے والا اور اپنانے والا ہو۔ دشمن کے جو بڑے بڑے ہتھیار ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار وہ بے باکی اور آزادی ہے۔ میرے رب نے آج تلک جس معنی میں دنیا آزادی لیتی ہے اس طرح کی آزاد کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔
اللہ نے کسی بھی چیز کو ویسے آزاد نہیں بنایا جیسے دنیا آزادی سمجھتی ہے۔ میرے رب نے نظام شمسی کو ایک خاص مدار میں خاص پاور سے حرکت کے ساتھ اس کی ایک خاص ویلاسٹی کے ساتھ جوڑا ہے۔ پانی کی بالٹی بھریے، اسے آرام سے پکڑ کے الٹا کیجئے، پانی نیچے گر جائے گا، لیکن آپ اس کو پکڑ کے تیز تیز گھمائیے، ڈھکنا اوپر نہ ہو، نیچے سے بالکل اوپر بھی لے کے سیدھے زاویے پہ بھی آئے گی تو پانی نیچے نہیں گرے گا، کیونکہ وہ کسی طاقت کے ساتھ جڑی ہے، کسی خاص نسق، خاص وسق میں ایک حرکت، اور اس حرکت کے پیچھے ایک ہاتھ، اور ہاتھ کے پیچھے بازو، اور اس بازو کے پیچھے ایک جسم اور وجود، اور اس کے قدم زمین پہ ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، پوری کائنات بگڑنا چاہے مگر کسی بھی پل وہ قرآن کے ساتھ آ کر کے کھڑی ہو جائے تو قرآن گرنے نہیں دے گا۔ حضرات ذی وقار، میری آج کی گفتگو کا موضوع صرف ایک ہی لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے شرم۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جسے رحمان والوں نے استعمال کیا تو جنتوں کے مہمان بن گئے، اور شیطان والوں نے استعمال کیا، دنیا بظاہر جنت نما بنا دی لیکن ہر گھر کو جہنم کدہ بنا دیا، اسی ایک لفظ نے، صرف ایک لفظ۔ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے، ایسے نہیں ہوگا۔ آئیے، شرم کیا ہے؟ شرم دو طرح کی ہے، ایک اچھی ہے، فائدہ مند ہے، مفید ہے، محمود ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے۔ دوسری غلط ہے، بیکار ہے، جرم ہے، گناہ ہے، آوارگی ہے، اور دنیا میں بھی سزا ہے، مرنے کے بعد بھی پریشانی ہے۔ میں نے ان دونوں کو پڑھنا ہے، اور کافروں نے کیسے، مشرکین نے کیسے، ملحدین نے کیسے، ہمارے دشمنوں نے اس ٹول کا استعمال کر کے میرا اور آپ کا انگ انگ کیسے کھول دیا ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ حضرات، پہلے آئیے اس شرم کی طرف جس کا استعمال کر کے جو نہیں چاہیے تھی اور اسے شرم کا باعث بنا دیا گیا۔ میرے رب نے جتنے بھی احکام دیے ہیں، آرڈر دیے ہیں، وہ سب کے سب واجب ہیں، ان کے رستے میں کوئی بھی رکاوٹ شرم کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال لیجئے، آپ کسی کو کہیں میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو یار مسجد میں اگر تو ہے تو اذان کہہ دے، وہ گھبرا کے کہے گا نہیں جی مجھے شرم آتی ہے۔ آپ کبھی چیک کر لیں، جان بوجھ کے مؤذن سائڈ پہ کر دے، جتنے لوگ وضو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو کہہ کے دیکھیں، گلی میں جاتے کسی بندے کو پکڑیں، چابی پھڑ اذان تے دے دے، کہے گا یار مجھے پریشانی ہے، میں نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ گو ہے۔ اللہ کے احکام کے رستے میں، بجا لانے میں، تسلیم کرنے میں، اطاعت میں، فرما برداری میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی وہ شرم ہوگی، اور یہ مذموم ہوگی، غلط ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اسے ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، یہ کافر کا ہتھیار ہے۔ ہمارے بچے پتہ کر کے دیکھیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو شرم آتی ہے، سوسائٹی میں جا کر کے دیکھیں، حالانکہ میرے رب نے ٹخنے ننگے رکھنے کے لیے محبوب کو کہا ہے، حکم دیا ہے۔ جن کی سیرت پڑھنے آئے، جہاں شرم مطلوب تھی، مقصود تھی، محمود تھی، پاکیزہ تھی، وہ جگہ ہیں اللہ کی نافرمانی سے رکنا۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے
ان سے رکنا، ان سے بچنا، اپنے آپ کو سمیٹنا، دامن کو بچانا، داغ نہ لگنے دینا، پاک صاف ستھرا رہنا، یہ ذمہ داری ہے۔ وہ ہم نے اپنائی نہیں، اس سے نہیں رکے، اور جہاں شرم کا تقاضا تھا کہ کام کیا جائے، بھائیو یہ دونوں آج میں نے پڑھنی ہے اور آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ جہاں ہماری کمی بیشی ہے انشاءاللہ ہم نے دشمن کو موقع نہیں دینا، وہ جتنا کرے اس کی کوشش ہے، لیکن ہم بھی کچھ ہیں، ہم بھی قوم ہیں، ہم امت ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے پیارے نبی محبوب پیمبر ہیں، ہادی اور رہبر ہیں۔ بیٹا ذرا سیدھا ہو کے بیٹھے، بار بار ہلائیں نہیں جی۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی کو کہیں سبق سنا دے تو اسے شرم آتی ہے۔ میں گاڑی میں قرآن مجید رکھ لوں تو شرم آتی ہے، میں جیب میں قرآن مجید رکھوں تو شرم آتی ہے، میں چہرے پہ داڑھی رکھ لوں تو شرم آتی ہے، حالانکہ حکم کیا ہے؟ اوف اللحا، ارخ اللحا، ارج اللحا، وفر اللحا، کثر اللحا۔ میرے اور آپ کے محبوب کہیں اور ہم نہ کریں، ہم کرنے کا کہیں ہم نہ کریں، تو پھر ہمیں یہاں پوچھا جائے کہ تھوڑی شرم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہیں دے جی رکھتے لواں پر لوکی کی کہن گے، لوکی کی کہن گے۔ اوے ظالموں، رب سے نہیں گھبراتے، بندو سے گھبراتے ہو۔ رب سے حیا نہیں آتی، بندو سے آتی ہے۔ رب نے جن چیزوں کے کرنے کا بولا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز دی ہے، چہرے کے اوپر ایک دولت دی ہے، تیرے میرے چہرے پہ اگر وہ آ جائے لوکی کی کہن گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا کا جتنا سرمایہ لٹا ہے اور جتنے حق مرے ہیں وہ صرف اور صرف اس جملے کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے مرے ہیں، لوکی کی کہن گے۔ میرے محبوب نے آواز دی، کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ جس گھر میں بیٹی جوان ہو جائے، بیٹا جوان ہو جائے، تین چیزوں کو لیٹ مت کرو۔ ان میں سے جیسے جنازہ لیٹ نہیں کیا جاتا، ایسے ہی بیٹی جوان ہو جائے اس کا رشتہ کرنے میں لیٹ مت کرنا، بچہ جوان ہو جائے شادی کرنے میں لیٹ مت کرنا۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی شرم ہوتی، حیا ہوتی، اور ان کی مقام اور مرتبے کی ویلیو کا لحاظ یا پاس ہوتا، تو ہمیں کبھی بھی لیٹ نہیں کرنا تھا۔ مگر سانو ایک ہی ٹینشن ہے، منڈا تے ساڈا 9 سال چ جوان ہو گیا ہے، تو جے ہن دا ویاہ کیتا تو لوکی کی کہن گے؟ ملک کی کہے گا، قانون کی کہے گا؟ قانون تو یہ کہتا ہے 18 سال، اور اگر کوئی 18 سال میں کر لے تو اس کا بھی تماشا۔ میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ تندور میں روٹی لگی ہو، پک گئی ہو، تو جنہیں 2 کنڈیاں نہیں پھڑیاں ہوندیاں، ایک چپٹی تے ایک کنڈی، پچھو دے کے چپٹی اگو لا کے کنڈی اڑا کے باہر کڈ لیندا، یہ نہیں کہندے کہ انہوں 18 منٹ اندر رہن دے ذرا۔ وہ کہے جی پک گئی، پھر کی ہویا؟ تو پت رہن دے، اندر رہن دے ذرا لے۔ تو اس کی جو حالت بننی ہے اس سے بری حالت شرم کی بنتی ہے، حیا کی بنتی ہے، غیرت کی بنتی ہے، آبرو کی بنتی ہے۔ جب بیٹا جوان ہو جائے، بیٹی جوان ہو جائے، اور معاشرہ اور سوسائٹی ڈر رہا ہو، لوکی کی کہن گے؟ یہ پتا کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے۔ اگر آج آپ یہ سبق لے گئے اور میں بھی لے گیا اور پھر اس پہ عمل کر لیا تو فائدہ ہوگا کانفرنس کا۔ نہ بھی ہوا تو کم از کم فرشتوں نے جو لکھا ہے ہمارے اس ارادے کو، عزم اور جزم کو، خلوص نیت کو، ایک اپنی تطہیر کے لیے، اپنی تعمیر کے لیے، اپنی صفائی اور ستھرائی کو، اپنی ٹیوننگ کو، برین واشنگ کو، اپنی ذہن سازی کو، کم از کم اتنا تو علم ہو کہ دشمن نے جو انجیکشن لگا رکھے ان کی حقیقت کیا؟ 18 سال۔ کیوں بھئی 18 سال؟ اچھا 18 سال کر لی، اوہو ابھی تو آپ ماشاءاللہ بڑی مشکل سے سیکنڈ ایئر میں تھے،
ابھی تو تعلیم بڑی باقی ہے، ابھی بی ایس باقی ہے، ابھی ماسٹر لیول باقی ہے، ابھی ایم فل پی ایچ ڈی باقی ہے، ابھی پوسٹ ڈاکٹریٹ باقی ہے، شادی کیسے کریں، ابھی تو جاب باقی ہے، ابھی تو کوئی کام نہیں کیا۔ تو جی اودا ہی بیاہ کر دیتا تو لوگ کی کہیں گے؟ ابھی تو مکان نہیں بنا، شادی کر دی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بہت کچھ کہیں گے۔ جس دن پہلے اس کو روکیں گے، تعلیم کے نام پہ، پیسے کے نام پہ، تربیت کے نام پہ، جاب کے نام پہ، کام کے نام پہ، مکان کے نام پہ، کوٹھی کے نام پہ، پیسے سرمایہ کے نام پہ، اور پھر جب تیرے ہاتھوں سے یہ عزت نکل جائے گی، پھر تیرے تاج اچھالے جائیں گے، پھر تیری پگڑیاں اچھالی جائیں گی، پھر سوشل میڈیا پہ لایا جائے گا، پھر جو ہے اس کو مختلف چیزوں سے جوڑا جائے گا، اور پھر تیری جگ ہنسائی کی جائے گی، اور لا کر کے جملہ تیرے نبی پہ ڈالا جائے گا، جیسا نبی ویسے امتی۔ لوگوں اللہ کے لیے ایسی شرم کہ لوگ کیا کہیں گے؟ مر گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، مر گئے تو یہی کہیں گے جلدی کرو، اٹھاؤ، دفناؤ، دباؤ، یہی کہیں گے۔ اس لیے جتنے بھی کام شریعت نے کرنے کو بولے ہیں ان میں شرم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کر لیے جائیں۔ یہ حیا ہے پیغمبر کی، یہ حیا ہے پیغمبر کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے اذان کا حکم، حیا کا تقاضا۔ جمعے کی اذان کیا کہا قرآن نے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ کی حیا، قرآن کی حیا، پیغمبر کی حیا، وحی کی حیا تقاضا ہے۔ اگر آپ میں، مجھ میں، میری نظروں میں کوئی قدر ہے، کوئی قیمت ہے، کوئی حیا ہے، دکان بند ہو، مارکیٹ بند ہو، شٹل ڈاؤن ہو، جمعہ بازار بند ہو، یہ سب رابطے بند کر کے اللہ کے گھر کی طرف تیزی کر کے یہاں پہنچ کر کے من بکر وابتکر وغسل واغتسل، جلدی جلدی رب کے گھر میں آ کے پھر جو مقدر نصیب میں ہے نوافل ادا کرنا، اور بڑے ادب اور احترام سے بیٹھنا، امام کا انتظار کرنا، خطبہ جمعہ کو سننا۔ اور خطبہ جمعہ میں سنایا کیا جائے گا؟ یہ دین اور اسلام کی خیر، اور پورے ہفتہ بھر کے تیرے گناہ اور کمی بیشیاں ان کو صاف کر کے، عقیدہ پاکیزہ دے کے، ٹیوننگ کر کے، جمعہ دوسرے جمعے تک تیرے لیے کفارہ بن جائے گا، پچھلے گناہ صاف ہو جائیں گے، اگلے ہفتے کی تیری پوری تیاری کا سامان ہو جائے گا۔ لیکن کون کرے گا؟ جسے اللہ اور اس کے رسول کی حیا ہوگی، آنکھ میں قدر ہوگی، ادب اور احترام ہوگا۔ میرے رب کی اتباع کون کرے گا؟ جسے اللہ کی حیا ہوگی۔ پیغمبر کی پیروی کون کرے گا؟ جسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہوگی۔ یہ کرنے والے کام ہیں۔ روزہ کون رکھے گا؟ جس کے دل میں ذرہ برابر اللہ کا احترام ہوگا۔ روزہ خوزی سے کون بچے گا؟ کون احترام کرے گا؟ قیام اللیل کس نے کرنا ہے؟ جسے رب کی حیا ہے۔ مسجد میں کس نے کھڑے ہونا ہے؟ جس کو رب کی حیا ہے۔ اور زکوٰۃ کون دے گا؟ نوٹ چھٹا تبھی ہوتا ہے جب کسی کی تڑپ ہو، تمنا۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم، وآتوا الزکاۃ کون دے گا؟ جسے رب کی حیا ہوگی۔ لوگوں قرآن کون پڑھے گا؟ جسے قرآن کی حیا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کون پڑھے گا؟ جسے یہ نہیں ہوگی کہ لوکی کی کہیں گے، جسے یہ فکر ہوگی کہ میرے رب نے کیا کہا ہے، قال اللہ کیا ہے، قال الرسول کی صدا کیا ہے۔ الغرض میں یہ جو شرم والا پہلو ہے نا، جہاں بھی آپ کے رستے میں رکاوٹ بنا، سمجھو آپ کی زندگی بھی گئی، بندگی بھی گئی، حقوق بھی گئے، فرائض بھی گئے، اور ادب بھی گیا، احترام بھی گیا، غیرت کے جنازے نکلیں گے اگر کرنے والے کام ہم نہیں کر پائے۔ اور یہاں جو سروے آیا ہے نا پچھلے سال، ہر سال مختلف سروے ہوتے ہیں، سب سے بڑا عالمی مسئلہ جو انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ شمار کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر مسلک، 4200 مذاہب، 200 سے زیادہ بڑے ازم، ان سب کو ایک ہی پرابلم ہے اور ایک ہی اعتراض ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا جوان، ہمارا بزرگ
ہماری عورت، ہمارا مرد، ہمارے اپنے دین، اس کے احکام، اپنا عقیدہ، اس کا نظام، جو بھی اس کا مذہب اور مسلک ہے، اس کے فالوورز اسے فالو نہیں کرتے۔ اس وقت سب سے بڑا جو المیہ قوموں کو، مذاہب کو، ادیان کو ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے ماننے والے ہی نہیں مانتے، جو ایمان لائے ہیں وہی نہیں کرتے، جو اس کے سپورٹر ہیں وہی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، دوسرا کیا کرے گا؟ وہی اس کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ سکھوں کے ساتھ پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھنا ہوا، ان بیچاروں کے شکوے دیے تھے۔ ہم ایک جگہ گئے تو پگڑی باندھی ہوئی ہے، لمبی سی اس کی داڑھی ہے، اور ماشاءاللہ سفید بال ہیں۔ میرے ساتھ 3 مسالک کے لوگ تھے، پروفیسرز تھے۔ انہوں ویکھ کے تو مینوں کہندے بھاجی اے سردار صاحب نہیں ہے، سلفی صاحب نے، اے سردار صاحب نے، سلفی صاحب نے۔ میں کہا جی اکھ ہے تو پچھاڑو، پہچانے؟ کہندے جی پتہ پوتا کو نہیں لگدا، تواڈے والےاں نے بھی ایویں پگڑیاں بنیاں ہوندیاں، پوریاں داڑیاں چھڈیاں ہوندیاں، یہ بھی ہوئے۔ بیٹھ گئے، کھانے کا آرڈر تھا، لگایا۔ میں پوچھا سردار جی کوئی پریشانی تانوں؟ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہندا پتر ایک ہی پریشانی ہے، ساڈی نوجوان نسل ساڈے ہتھوں نکل گئی، داڑیاں کٹی جاندے، مچھاں منی جاندے، پگڑی سر تے رکھ دے نہیں، جیڑیاں ساڈیاں مذہبی شناختاں سی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ سکھ کو شکوہ ہے، عیسائی کو شکوہ ہے، ہر قوم، ہر مذہب، ہر مسلک پریشان ہے کہ میرا ماننے والا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7.5 ارب لوگوں میں سے اس وقت 2.25 ارب ماننے والے ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان 2 ارب لوگوں میں سے نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اپنی گلی اور محلے میں فجر کی نماز کے ٹائم کا حساب لگا لیں۔ رکاوٹ کیا ہے؟ یہاں سے اللہ کی شرم نکل گئی اور بندوں کا معاملہ۔ لوگوں، جو شرم علم سے روکے، جو شرم عمل سے روکے، جو شرم عقیدے سے روکے، آپ کو اعلانیہ طور پہ رب نے کرنے کا بولا ہو اور آپ کسی سے شرما کے وہ کام چھوڑیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم اور دیگر ائمہ نے واضح لکھا ہے کہ جو بندہ کسی بندے سے شرما کے، انسانوں سے شرما کے یا ان سے گھبرا کے لوگ کیا کہیں گے، وہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دے، اتباع چھوڑ دے، پیروی چھوڑ دے، یا رب کے احکام میں سے کوئی حکم چھوڑ دے، یا دین کے ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دے، وہ بندہ مشرک ہے، بھلے 100 دفعہ بھی دن میں لا الہ الا اللہ پڑھے۔ ہم نے لوگوں سے شرما کے نا تلاوتیں چھوڑ دی، ہمارے گھروں سے اب اونچی آواز میں تلاوتیں نہیں ہوتی۔ ہم نے لوگوں سے گھبرا کے حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ چھوڑ دی ہے۔ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، میرے محبوب کی سیرت ہے، آپ بلندیوں پہ چڑھے تو تلبیہ، نیچے اترے تو تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لوگ شرما رہے ہوتے ہیں، کوئی گھبرا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں غلط نہ پڑ جاؤں۔ غلطی نہ کرنے کے ڈر سے کچھ نہ کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ بالخطأ یاتی الثواب، جو کرنے کا کام ہے اس میں غلطی ہو بھی جائے تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان۔ تیرا ارادہ اچھا تھا، نیت اچھی تھی، اخلاص تھا، تو کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کی شرم تھی، پیغمبر کی حیا تھی، اور تجھے دین کی جو ہے وہ غیرت اور سب کچھ تھا، تڑپ بھی تھی، طلب بھی تھی، تمنا بھی تھی، آرزو بھی تھی، تو کرنے لگا۔ اگر تجھ سے کچھ غلط ہو گیا تو میرے محبوب اتنا ہی کہتے ہیں، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا پڑھ۔ آپ نے یہ نہیں فارغ کر دیا تینوں نماز ہی نہیں پڑھنی ہوندی چل گیا، نہیں، ارجع لوٹ جا، پھر سے پڑھ۔ ایک آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج ہے، آپ نے کہا تھا پہلے کنکریاں مارنی ہیں، پھر کی کری دا حج چ دوجا کام 10 تاریخ نو قربانی، پھر
بال منڈوانے، پھر طواف افاضہ۔ صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں نہیں ماری، قربانی کر لی ہے۔ کہا افعل ولا حرج، کہا محبوب میں نے کنکریاں ماری ہیں، ٹنڈ کروا لی ہے، قربانی نہیں کی۔ افعل ولا حرج، معاملہ ہے، نیت صاف ہے، محنت کر رہا ہے، کرنے لگا ہے، تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ کمی بیشی دور کر دے گا، لیکن کرنے والا بن، چلنے والا بن۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہ شرم اتنی پروموٹ کی گئی ہے، اتنی پروموٹ کی گئی ہے۔ ہمارے بزرگ جہاں نماز کا ٹائم ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس بندے کو جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، جو الت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پانی ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو تیمم کر، زمین طہور ہے، پاکیزہ ہے، صاف ہے، صاف کرتی ہے، تیمم کر لے۔ جہاں ٹائم ہے، مسجد ہے نہیں ہے، یہ نہ دیکھ لوگ کیا کہیں گے، مصلی بچھا، کپڑا بچھا، اگر وہ بھی میسر نہیں، زمین پاک ہے، نماز پڑھ۔ تجھے لوگوں سے نہیں شرمانا، تجھے اللہ کے حکم کی شرم اور لاج رکھنی ہے۔ لوگوں اس پہلو کو لے کے دنیا کو ناکام کریں۔ جو کام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، آپ نے جو مسے کی رخصت دی، حق بنتا ہے کہ نہیں لیں؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی میں مسا کیتا لوکی کی کہن گے، کہن دو کی کہہ لین گے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، ساڑیاں شلواراں ٹخنیاں تو اتے سن، لوکاں نے کی کچھ نہیں آکھیا، کی کر لیا ساڈا، کیا کر لیا ہے ہم نے؟ کی اوپر ہم نے تیمم کیے، لوگوں نے باتیں کری، مٹی کا استعمال کیا، لوگوں نے باتیں کری، میرے محبوب نے انگلی ہلائی تشہد میں۔ اللہ شفا دے بزرگوں کو، توجہ میری طرف رکھیں ذرا۔ انگلی ہلائی، لوکاں نے مذاق کیتے کہ نہیں کیتے؟ اللہ کی قسم ہماری تربیت کا حصہ تھا، ہم گھبرائے بھی نہیں، ہم شرمائے بھی نہیں، ہم نے اعلانیہ کیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ڈھانپ کے پڑھا، ننگے سر پڑی۔ اللہ کا شکر ہے جو شرط رب اور رسول نے نہیں رکھی تھی، ہم نے نہیں رکھی، شرم کا تقاضا تھا، حیا کا تقاضا تھا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سروائیو بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی حق کے رستے میں، ان اللہ لا یستحی من الحق، مسئلہ پوچھنا ہے، شرمائیے مت۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو، یہ کام ہے مجھے نہیں پتا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اہل علم سے پوچھو۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اہل علم سے پوچھو۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ اہل علم سے پوچھو، دلیل سے بتایا جائے میرے مصطفیٰ کا وتیرہ، طریقہ عمل، اسوہ قدوہ کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ کیا ہے۔ اہل علم سے پوچھو، ذمہ داری ہے، مت شرماؤ۔ الحمدللہ ہم نے جرأتیں دی، لوگوں کی شرم اتاری، ان کی جھجک اتاری، کیونکہ یہ مذموم ہے ایسی جھجک، یہ ایسی شرم نقصان دیتی ہے۔ لوگوں کو سوال کرنے کا ڈھنگ دیا، بولنے کا طریقہ سکھایا۔ الحمدللہ میری جماعت کا عام سا بچہ بھی اٹھ کے کسی اہل علم سے، ہاں ادب کا تقاضا دائرہ اپنی جگہ، وہ پوچھ سکتا ہے، اور اسے رائٹ ہے، اسے حق ہے کہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کی دلیل کیا ہے، مجھے نہیں پتا، بیان کر دی جائے، یہ مجھے بتا دیا جائے۔ دوسری طرف آئیے، وہ شرم جو نقصان دیتی ہے اگر نہ کی جائے، نہ اپنائی جائے، حیا کا تقاضا، شرم کا تقاضا ہے۔ جن چیزوں سے رب نے روکا ہے اور جن سے پیغمبر نے منع کیا ہے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ان سے رکنا ہی شرم ہے، ان سے رکنا ہی شرم ہے، شرم کا تقاضا ہے، حیا کی لاج ہے۔ آئیے سب سے پہلی شرم، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھے، میرا رب اس قوم کی غیرت چھین لیتا ہے۔ جس قوم نے رب کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے غیرت چھین لینی ہے۔ جس نے رب کی توحید کو ننگا کر دیا، غیروں کی ملاوٹ کر دی،
میرا رب اس قوم کے حسب نسب اور نطفوں میں ملاوٹ کر دیتا ہے. ان کی بیویاں پاک نہیں رہتی، ان کے دامن پاک نہیں رہتے، ان کے گھر پاک نہیں رہتے. توحید رب کی عزت ہے. جب رب کی عزت کی حیا نہیں ہے پھر تیری عزت کی حیا کون کرے؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے؟ تو میرا در چھوڑ کے در در پہ گیا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. کیوں گیا ہے غم عاشقی؟ تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، اور تم میرا در چھوڑ کے در در پہ گیا ہے. میں تیری عزت کو تیرا در چھڑوا کے جب دوسرے دروں پہ بھیجوں گا تجھے تکلیف ہوگی. والجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یورپ پورے کا پورا آپ کو پتہ ہے ان کی جو عزت کے 60 رشتے ہیں، بلکہ 61. بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اپنے ساتھ 61 رشتے پیدا کرتی ہے. اہل علم، اہل انصاب، اہل دل، اہل نظر جانتے ہیں. یہ میرا آج موضوع نہیں ہوا تو کبھی اس پہ ڈیٹیل دوں گا اللہ کی توفیق کے ساتھ. 61 رشتوں کو 61 روپ میں اس عورت کو اور دنیا کے لگ بھگ 5000 سے زیادہ پیشوں کو، 5000 سے زیادہ پیشوں کو، جس بھی پیشے میں ان کی بیٹی یا بہو یا بیوی یا عورت یا بہن یا ان کی کوئی بھی عورت تھی، انہوں نے اس کو ننگا کر کے، اس کے ساتھ منہ کالے کر کے، اس کو پکچرائز کر کے، دنیا میں اس کو بھیج کے، اپنا ننگا پن دکھا کے اور گندگی اور غلاظت دنیا میں پھیلا کے. پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جو ٹریفک دنیا میں چلی ہے اور جس نے نظام فیل کر کے رکھ دیے تھے وہ گندی فلموں کی ٹریفک تھی، اور اللہ کا شکر ہے اس میں پاکستان نہیں ہے. معذرت کے ساتھ پچھلے سال سے پہلے پریشر رہا ہے ہمارے ملک پہ، کبھی قصور کے واقعات لا کے، کبھی کوئی لا کے بدنام کرنے کے لیے، کبھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے ساتھ تذکرے چھیڑ کے، کبھی خاکے بنا کے، کبھی آپ کے کارٹون بنا کے، کبھی آپ کو مختلف طریقوں سے سیرت کو بگاڑنے کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے دشمن کے گھر کی گواہی ہے، سب سے زیادہ ٹریفک جہاں سے آرڈر لگے اور آرڈر کے اوپر وہ انگلیاں گئیں اور انگلیوں نے جا کر کے وہ ٹائپ کیا، ٹائپ کرتے ہی کمپیوٹر جو ڈیٹا لے کر کے بیٹھے ہیں، جب انہوں نے وہ بھیجا تو سب سے زیادہ ان کے اپنے ملک جو پوری دنیا میں جنہوں نے سپلائی کی ہے، وہ اپنی بہن، بیٹی، بہو، بیوی کی عزت ہر روپ، ہر پیشے میں جہاں وہ کام کرتی تھی، عمر کے کسی حصے میں، چائلڈ جو ہے وہاں سے لے کے ان کی پروڈکشن نے لے کے جوانی، بوڑھے، بڑھاپے، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، کسی رشتے کو نہیں چھوڑا. اس کا پیسہ کما کے سب سے زیادہ ان کا اگر ریونیو اکٹھا ہوا ہے تو اسی بات پہ ہوا ہے. پتہ ہے کس چیز کی سزا ہے؟ انہوں نے اعلانیہ کہا تھا اللہ تجھے نہیں مانتے ہم. اعلانیہ کفر، اعلانیہ شرک. اللہ کا شکر کرو ہم پھر بھی اللہ سے وعدہ تو کیا ہے نا لا الہ الا اللہ. اللہ نے پھر بھی تیرے میرے کاج رکھے نا، کچھ پردے رکھے نا، اور اللہ رکھے، اللہ رکھے. دشمن خود تو ننگا ہوا ہے، ہمیں ننگا دیکھنا چاہتا ہے. آدم علیہ السلام سیدہ حوا کو جنت سے نکال کے ننگا کرنے کا مشن شیطان کا تھا، اس نے پورا کیا. اب تیری میری ذمہ داری ہے کہ تیرے میرے اندر آدمیت ہو، شرم ہو. روایتیں بنی اسرائیلی ہیں مگر ان میں ہے کہ انہوں نے کیلے کے یا مختلف جو ہے پتے لے کر کے اپنا تن، اپنا بدن، اپنا جسم جو ہے ان کو ڈھانپا تھا. آئیے اپنے آپ کو کور کریں، نبی کے امتی بنیں، اور اگر بچنا چاہتے ہیں دشمن کے حملوں سے تو سب سے پہلا کام ہے اپنی اساس صحیح کریں، اپنا قبلہ درست کریں، توحید ٹھیک کریں. جس قوم سے توحید چلی جاتی ہے میرا رب اس سے غیرت نکال لیتا ہے. اور غیرت بڑی چیز ہوتی ہے. غیرت مند ہماری جو مائیں ہوتی تھی نا، کوئی گندی محفل یا مجلس ہوتی تھی تو حیا والی عورت بیچ میں سے اٹھ جاتی تھی، میرا ایتھے کوئی کام نہیں. ہمارے بزرگ کسی کنجر خانے میں ہوتے تو کہیں اچانک لگنے لگتا تو اٹھ جاتے، میرا ایتھے کام نہیں پوتو. یہ تھی ہماری اصل. جہاں شرک کی بات ہو، جہاں شرک کی دعوت ہو، میں ہوں یا کوئی اور ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، کسی بھی وجہ سے دھوکے کی بنیاد پہ بھی عورت کو لاکھ کہا جائے تجھے عمرے پہ لے کر کے جا رہے ہیں،
اور یہاں سے اس کے ویزے سب کچھ بنوا کے براستہ جو ہے مختلف ممالک، راستے میں اسے کسی کنجر خانے پہ یا کسی کوٹھے پہ لے جایا جائے، اللہ کا گھر بھی تو کوٹھا ہی ہے، اور اسے کہا جائے کہ یہ بھی تو کوٹھا ہی ہے۔ لوگوں بڑا فرق ہے، توحید کے نام پہ لوگوں کو شرک کی طرف قائل کرنا، مائل کرنا، دلائل کے ساتھ منبر و محراب پہ شبہات پیش کر کے دنیا کر رہی ہے۔ ذرا ہوشیار رہنا، شرم رکھنا، کیونکہ اللہ کی توحید کی شرم بڑی ضروری ہے۔ شرما جانا، گھبرا جانا، لا تشرک باللہ۔ اور یہ نصیحت کس کی ہے؟ یہ جملے جو لفظ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں کس کے ہیں؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بولا تھا، لا تشرک باللہ۔ سبق دیجیے اپنی گھر والیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، شرک نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ میرے محبوب کے بارے میں رب نے کہا تھا، جو تمہیں میرا پیغمبر دے دے وہ لینا ہے، جس سے روک دے وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ آئیے پتہ کریں تھوڑا سا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، سر کے بالوں کی ٹنڈ کی اجازت دی، خود فرمائی کرے، سنت ہے۔ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، میرے محبوب نے کانوں تک بال رکھیں، سنت ہے، حیا کا تقاضا ہے، کندھوں تک بال لے آئیں، میرے پیغمبر کی سنت ہے، آپ نے دیا ہے، اور یہ لاج ہے آپ کی اتباع کی، آپ کی اتباع کی جائے۔ میرے محبوب نے کولا کٹ پیالہ کٹ سے منع کیا ہے، کولا کٹ پیالہ کٹ منع کیا ہے۔ شرم کا تقاضا کیا ہے کہ ایسی کٹنگ نہ کروائی جائے، کچھ کاٹ لینا، کچھ چھوڑ دینا، جانور بنانا، نیولے بنانا، ہیولے بنانا، مختلف شکلیں، مختلف صورتیں، مختلف مورتیں۔ شرم کا تقاضا، لاج کا تقاضا، حیا کا تقاضا کیا ہے؟ ایسے نہیں کیا جائے۔ میرے نبی کی بیٹی ہو یا بیوی ہو یا مسلمانوں کی عورت ہو، محبوب نے کیا کہا تھا؟ قرآن اترا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو جو تمہیں ماننے والے ہیں، مومن ہیں، ان کی گھر والیوں سے، ان کی عورتوں سے، ان کی بیٹیوں سے، بہوں سے کہیے ان کے سر ننگے نہیں ہونے چاہیے، ان کے بال ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، انہیں جاہلانہ دور، جاہلیت کے ادوار جیسی تبرج، بے حیائی، بے پردگی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بازاروں کی رونق نہیں بننا چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے۔ حیا کا تقاضا کیا ہے کہ میرے نبی کی 13 بیویاں یا 11 بیویاں، 2 لونڈیاں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں، میرے محبوب کی نواسیوں میں سے سب نواسیاں، اہل بیت کی ایک ایک عورت، اصحاب رسول کی سب عورتیں، ان کے سر کے بال نہ ہماری طرح کٹنگ ہوتی تھی، نہ ہمارے طرح ڈائیاں ہوتی تھی، نہ ہماری طرح وہ بنتے تھے، نہ ہماری طرح وہ سارے سلسلے۔ آپ کو پتہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، بال عزت ہوتے ہیں، بال غیرت ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں کنگھی کرتی تھی تو کوئی بال نکل بھی آتے تو ان کو بھی لپیٹ کے چھپا کے کسی جگہ پہ دبا دیتی یا چھپا دیتی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان عورتوں کے بال کٹوا کے فیشن کے نام پہ، کہیں دین کے نام پہ، کہیں ٹنڈے کروا کے، کہیں چھوٹے چھوٹے کروا کے، باقی بال کہاں گئے ہیں؟ پوری دنیا میں جو بال ایکسپورٹ ہوئے ہیں، پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے، جن کی ماں بہن بیٹیوں کے بال باہر گئے ہیں، 5ویں نمبر پہ۔ کون ذمہ دار ہے؟ بیوٹی پارلر، بیوٹی پارلر میں کام کرنے والے مرد عورت، لڑکے لڑکیاں، یا صرف میری بیوی یا بیٹی یا بہو؟ آپ بھی اور میں بھی، آپ بھی اور میں بھی، ہم ذمہ دار ہیں۔ اور کتنے آوازیں آتی ہیں کہ نہیں، کون بیچ رہا ہے، کون خرید رہا ہے، کتنے ہزار روپے کلو بک رہا ہے گجرانوالہ میں؟ 4000، 4 سے 5، اور آگے دکاندار کتنے میں خرید رہا ہے؟ پھر ایکسپورٹر آگے کتنے میں دے رہا ہے؟ کتنے ڈالرز میں جا رہا ہے؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی،
उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। ये तू डाई किस लिए कर रही है, कौन कर रहा है, किसके लिए करवा रही है? बात शौहर की हद तक होती तो ठीक था, जायज था। चादर में होती, चार दीवारी में होती, पर्दे में होती तो ठीक था, लेकिन ये बना के ये लहरा के लोगों को दिखाने के लिए ये तेरे नबी की बेटियों की ना अदा थी ना उनकी हया ऐसी थी। आइए शर्म करें, आइए हया करें, अपने वजूद को संभालें और सीरत सिराज मुनीर कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो अपनी इन जुल्फों को, अपनी इन जुल्फों की घटाओं को, इनके लहराए पन को, ये लहरा के बल खा के, कभी झटके दे के, कभी आगे डाल के, कभी पीछे, ये सारी चीजें गर्दनों कमरों के ऊपर जो जो रंग दिखाए जा रहे हैं और जो जो डिजाइन बनाए जा रहे हैं। आपको पता है जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आती है, लेकिन जिस औरत ने सर के बाल और उन बालों के ऊपर दुपट्टा लिया हुआ हो और दुपट्टा बारीक हो, बीच में से नजर आते हो, अल्लाह ताला इसे जन्नत की खुशबू भी सूंघने को नहीं देगा। शर्म का तकाजा यह है तेरे मेरे बाल जंजाल पुना ना बने। नीचे पेशानी है, दिमाग है, दिमाग में सोच रखनी है तो रहमान की रख, किताब व सुन्नत की रख, तेरे दिमाग में चले, दीन भी चले, दुनिया भी चले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। तेरे दिमाग की सोच, तेरे दिमाग के विचार, यहाँ पर इमेज, यहाँ पे डेटा डाला जाने वाला, इसको जो है दिमाग में महफूज किया जाने वाला, शर्म व हया के साथ पैक जो है इसको करवाइए, सेव करवाइए, वगरना अल्लाह की कसम मामला ख़राब हो रहा है। बच्चा कान से सुन के डाटा महफूज करता है, आंख से देख के डाटा महफूज करता है। कान वो सुनता है जो मुआशरा बोलता है, आंख वो महफूज करती है मंजर जो कौम नज़ारा पेश करती है। लोगों नजरिए के बगैर पेश किए गए नज़ारे। आइए सुने, सिर्फ मेहंदी ले लें गुजरांवाला की, सिर्फ गुजरांवाला की मेहंदी और मेहंदी की रात ले लें, क्या होता है, कितना पैसा लगता है। सारे मर्द सारी औरतें आज जिनकी बुकिंग होती है, कल उनको कंजरी कहते थे, कल उनको रंडी बोलते थे, कोई उनको खुसरा कहता था, कोई हिजड़ा कहता था। आज माशाल्लाह फिल्म स्टार, आज महपारा, आज फनकारा, आज गुलूकारा, आज अदाकारा, आज रक्कासा, आज डांसर, आज मुअज़्ज़ज़। अल्लाह का शुक्र है शहर में पहले नंबर पे, फुला मुल्क से, फुला शहर से, फुला से बुला करके आ करके तूने स्टेज बना करके उस पे नचा करके तेरे मेरी मुआशरे और सोसाइटी ने बच्चों को क्या दिया है, बच्चों को क्या दिया है? जो चंद पल मस्जिद में खड़े होकर क़याम रुकू नहीं कर सकते, पूरी रात कैसे जाग करके खड़े होकर के क्या होता है, बगलगीर होते हैं, कैसे बदन नंगे होते हैं, जिस्म थरकते हैं, पैसे दिए जाते हैं, बच्चे देखते हैं दादा अब्बू क्या कर रहे हैं, ताया अब्बू क्या कर रहे हैं, चचा अब्बू क्या कर रहे हैं, मामू जान क्या कर रहे हैं, और माशाल्लाह भाई बड़े क्या कर रहे हैं, कज़न क्या कर रहे हैं। आज जो बड़ों ने मनाजिर दिया है, वो डाटा दिया है, जो सीन पेश किए हैं वो बच्चे के दिमाग में आ गए हैं। आने वाले सालों में तेरे से 40 साल फास्ट चलेगा, ये 100 साल आगे चलेगा, 1 सदी आगे बढ़ेगा। तूने जो किया है तेरे से बढ़ करके तेरा नाम रोशन करके वो ना करे तो मुझे कहना पैगंबर की हया कहाँ गई, वफा कहाँ गई, अदा कहाँ गई। फातिमा की बेटी की बातें और तज़किरे हुए, सैयदा आयशा की इज्जत और इफ़्फ़त और आबरू की बातें हुई, सूरतुल नूर पढ़ी गई, सूरतुल निसा पढ़ी गई, सूरतुल बकरा पढ़ी गई, सूरतुल मोमिनून पढ़ी गई, कुरान मजीद पढ़ा गया। कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जो शर्म और हया का दरस ना देती हो, लेकिन सब कुछ होते हुए जिम्मेदार कौन है? गलती कहां हुई है कि जिस हस्ती की शर्म करनी थी उसे 2 मिनट के लिए, वैसे तो वो हर जगह हाजिर नाजिर है, अकीदा ये है। और अगर हर जगह है तो मंगनी में तेरी मजलिस में क्या है? ये तो मैंने एक मिसाल दी है। दुश्मन ने नशे का टीका लगाया है, हिंदू ने अपना तौर तरीका दिया है, लेकिन तुझे मुझे इस नशे को छोड़ना है, इसको छोड़ना है। बात फिर बनेगी, अल्टरनेट ले। मैं एक जगह गया, कहने लगे जी दरस है, मैंने कहा खैर, कहने लगे जी मेहंदी है। आप यकीन करें उस मजलिस में जितने बुजुर्ग थे जिनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी उनको मेहंदी लगी हुई थी। लगाए मेहंदी,
کون روکتا ہے؟ بالوں کو لگائیں، مرد لگائیں، عورتیں لگائیں، لیکن مہندی کو مہندی رہنے دے، میرے نبی کی سنت کی حد تک رہنے دے۔ لیکن جب اس کے اندر ایڈ کر کے، اضافے کر کے، اس وقت شرم و حیا نہ آئی جو قوم کو دیتے ہو۔ شرما کے والدین کہتے ہیں بچہ فلم بن گیا ہے اور بیٹیاں ڈرامے بن گئی ہیں، بچے کارٹون بن گئے ہیں۔ ہاں ہاں، جو سین آنکھوں نے دیا ہے، اگر اس وقت پیغمبر کی حیا ہوتی، تیرے میرے گھر میں کیبل کی ادا کچھ اور ہوتی، یہ نہ ہوتی جو ہے۔ تیری میری چھت کے اوپر ڈش کے آنے بانے تانے جہاں ملتے ہیں وہ وہاں نہ ہوتے۔ سیٹلائٹ کے ساتھ تیرے میرے رابطے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ اس سیٹلائٹ کے اوپر بھی کوئی ہے جو پورے نظام کی سیٹنگ کرتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کا اپروچ تھی، رحمان کی حیا کا تقاضا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے نظروں میں جھکاؤ پیدا کرو، کہا ہے کہ نہیں؟ شرم کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہیں جن کے چہرے پہ آج بھی معصومیت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، نظروں کے اندر ایک جھکاؤ ہوتا ہے۔ بوڑھی مائیں دیکھی ہیں جو باہر نکلتی ہیں تو پلو کھینچا ہوا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، ماں جی نے ایک لمبی بیماری کاٹی، لیکن اللہ اکبر، ہسپتال میں ایک ہی، جب بھی ہوش آئی مجھے یہاں سے لے جاؤ، ایک کپڑا اس کے اوپر دوسری چادر، پھر یہ ہے میرا یہاں سے، میرا وجود نہیں ننگا ہونا چاہیے۔ آپریشن کا بولا، کہا اللہ، روتے ہوئے پہلے بچوں کو کہا میرا آپریشن نہ کروائیں، اور پھر رب سے مخاطب ہو کے کہنے لگی اللہ آج تک اس جسم کو نہیں کسی نے دیکھا، یہاں آ کر کے بیماری کی حالت میں، بے بسی اور بے ہوشی کے عالم میں میرا کاج جو ہے وہ کہیں ننگا نہ ہو، اللہ اسے سنبھالے رکھنا۔ خیر ہم نے کپڑے بھی پہنوا دیے، آپریشن والے، آپریشن تھیٹر کے اندر بھی، اندر گئے ہوا اسٹریچر واپس آ گیا، کیا تھا میں نہیں جانتا۔ حضرات 47 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے 8 جولائی تلک اپنی ہوش میں اپنی والدہ کی گردن نہیں دیکھی۔ ان کو کسی نے ادب دیا تھا، کسی نے حیا سکھائی تھی۔ آج تیری میری عزتیں، جوان بیٹیاں بہو ہیں، اور ان کے پورے وجود اور ان کا ایک ایک عضو، سارے اعضاء معاشرے میں نکلیں، لوگ دیکھیں اور پھر کہیں کہ نبی کی بیٹی ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے۔ کوئی انگلی اٹھائے، کوئی نظر اٹھائے، کوئی پھر جو ہے وہ جملے اٹھائے، باتیں بنائے، پیچھے کرے، کوئی نکال کے لے جائے، کوئی عدالتی نکاح کرے، پھر ہم لڑ مر جائیں، مار دینا ہے، خودکشی کر لینی ہے۔ ارے اپنی غیرت سے بڑھ کر محمد کی غیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شرم کر لیں اگر باپ کی نہیں آتی، انہی کی حیا کر لیں۔ تیری میری زبان بولتے ہوئے شرم کرے، منبر پہ بیٹھ کے گالی، دین کے نام پہ گالی، سیاست کے نام پہ سیاست دان کی سیاست دان کو گالی، علاج کے نام پہ ڈاکٹر کی ڈاکٹر کو گالی، وکالت کے نام پہ وکیل ججز کی لڑائیاں۔ حضرات ہر بندہ پیشے کے اوپر آ کر کے پروفیشنل کلیش میں لا کر کے ہر بندہ دوسرے کو گالی جب تک نہیں دے لیتا اس تک اس کا سودا نہیں بکتا۔ عوام کی حکمرانوں کو گالی، حکمرانوں کو سیاستدانوں، ایک دوسرے کے ساتھ گالیاں۔ میرے پیغمبر کے پاس اس صحابی ہے، صرف ایک ہی درس ہے، حدیث میں ریکارڈ اتنا ہے، ایک دفعہ آیا ہے اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت نکال کے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت ہی فرما دیں۔ اور آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ لا تسبن احدا۔ یہ اتنی بات سن کے چلا گیا کہ کسی کو گالی نہیں دینی۔ صحابی کہتا ہے پھر کسی انسان کو گالی دینا تو دور کی بات، میرے پیغمبر کی حیا اور شرم کا تقاضا اتنا تھا، میں نے کبھی کسی جانور کو، اونٹ یا بکری کو بھی گالی نہیں دی ہے۔ ہماری زبانیں، نبی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ نہیں بولو۔ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو مجھے غصہ آتا ہے، میں بولوں تو میرا فن ہے۔ نبی کی حیا کا تقاضا تھا جھوٹ نہ ہو، غیبت سے روکا، حیا کا تقاضا تھا غیبت نہ ہو، چغلی سے روکا، حیا کا تقاضا تھا چغلی نہ ہو، مگر زبان ننگی ہو گئی، بے باک ہو گئی، الفاظ، جملے، کلمات بڑے بکھر کے چلے گئے، اور اس زبان سے اور منہ سے کہا تھا حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات۔ مگر ہماری شرم اتر گئی، جھجک اتر گئی، ہم نے یتیم کا مال کھایا، کل کا مال کھایا، تیجے کا مال کھایا، ساتے کا مال کھایا، 10ویں کا مال کھایا، 40ویں کا مال کھایا، چوری کا مال کھایا، رشوت کا مال کھایا، ڈاکے کا مال کھایا۔
جب میرے بچے کا میرٹ بنتا تھا اور میرٹ پہ اس کو لا کر کے بھی آگے نہیں جانے دیا گیا، کلرک کہنے لگا کہ پہلے یہ پورا کرو وہ کرو، اور جب چوکیدار کہنے لگا، جب جو ہے نیچے سے لے کے اوپر تک عملہ کہنے لگا، تو پھر پتہ کر کے تو نے بھی نیچے سے لے کے اوپر تک اپنے محبوب کی کہیں بے وفائی کی ہے۔ آج جو تجھے دھتکارا جا رہا ہے، تیرا میرٹ ہوتے ہوئے، حق ہوتے ہوئے تجھے نہیں دیا جا رہا، دولت مال پیسہ مال و متال مانگا جا رہا ہے، اور پھر وہ لے کے اس سے قربانی کی جا رہی ہے، اسی رشوت کے پیسے سے جو ہے وہ صدقے خیرات دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، رشوت کے پیسے سے عمرے اور حج کیے جا رہے ہیں، سود کے پیسے سے بچے پالے جا رہے ہیں، تو پھر میرے نبی کی حیا ہوتی۔ ایک بات بتانا، بندہ بھوکا مر رہا ہو، دہاڑی نہ لگی ہو، دوسرے دن بھی روٹی نہ ملی ہو، بھوکا مر رہا ہو، بچے بھی لگ رہے ہوں، دہاڑی پھر نہ لگی ہو، تیسرا دن آ جائے، فاقے پہ فاقہ آ جائے، کیا مجبور ہو کے کہے گا اماں میں کسے بندے نال کر کے آیا، گھنٹہ کو نو ٹائم دے دے، کوئی ساڑھے گھر روٹی دا بندوبست ہو جائے، تیرا کی جانا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا؟ میرے ملک میں مجھے نہیں لگتا ایسا ہو، جو اپنی بوڑھی ماں کا وجود کسی کے حوالے کر کے ایک دن یا گھنٹے کے کچھ پیسے وصول کر کے منہ میں پیٹ میں لقمے ڈالے۔ اور لوگوں ہم نے پڑھا ہے ایک درہم سود کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ خود منہ کالا کرنا ہے۔ چل رہا ہے، کہا ہے نبی کی غیرت، قرآن نے کہا اعلان جنگ ہے، کوئی حیا نہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اوے جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ چل رہا ہے نظام، اس پہ ہے، مجبوری ہیں جی، بینک ہیں جی، کیا کریں جی، یہ ہے وہ ہے، ہیلے ہیں بہانے، بے بسیاں ہیں۔ نبی کی حیا کہاں گئی؟ پھر اس سود کے پیسے سے پلنے والا وجود شرم کیسے کرے گا؟ کہیں دیو نا برائلر کھا کے جڑے کلو اپنے گوڈیاں تے نہیں کھلوتا جاندہ لتاں تے، مینوں کداں کھلارو؟ کہتے ہو جیسے لقمے جیسا رزق جائے گا، طبیعت ویسی بنے گی، نیچر ویسے بنے گا۔ سور کھانا اچھا نہیں لگتا، سور سے کروڑ گنا بری اور گندی اور غلیظ چیز سود جائز ہے، سود جائز ہے۔ شرم نہ رہی، حیا نہ رہی، اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، لا لئی لوئیت کی کرو کوئی۔ چہرے اور داڑھی پہ بہت بات ہوگی، نہیں کرنا چاہتا، چھوڑیں آگے آئیں۔ گردن میں سریا آیا ہے تو کس نے ڈالا ہے؟ اللہ کی حیا ہوتی تو جھکاؤ ہوتا، اللہ کی حیا ہوتی تو تکبر نہ ہوتا۔ تکبر سے روکا گیا، اس چال سے روکا گیا، مگر تکبر اتنا کہ 2 کلاسیں پڑھ لی تو تکبر، 2 سیغے یاد کر لیے تو تکبر، اسماء اور رجال کا تھوڑا سا علم پڑھ لیا تو تکبر، تھوڑا سا بولنے کا فن آ گیا تو غرور۔ غرور اس قدر کہ باپ کو باپ نہ جانے، ماں کو ماں نہ مانے، استاذ کو استاذ نہ سمجھے۔ کہاں گئی اللہ کی حیا، کہاں گئی قدر، کہاں گئی غیرت؟ سینہ چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے المدینہ المدینہ، لیکن جب ہاتھ باندھنے کی آئی میرے نبی کا سینے پہ ہاتھ اچھا نہ لگا۔ سرکش گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی گئی۔ میرے پیغمبر نے اپنی زبان سے، مقدس زبان سے والظالین کے بعد جو آمین نکال لی، فرشتوں نے ساتھ دیا، صحابہ نے بولا، مسجد نبوی گونج اٹھی۔ ساری زندگی حدیث پڑھاتے، شیخ الحدیث بن کے فتوے دیتے، مفتی بن کے گزر گئی، لیکن نبی کی حیا نہ ہو تو پھر بندہ یہی کہتا ہے اے بھی مجھ انگوں تے کٹے انگوں ڈگن والی آواز ہے۔ حضرات حیا کریں کچھ اللہ اور اس کے رسول کی۔ چھین کے لے گئی ہم سے ساری اسلام کی ردا، روکا تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے نہیں رکے۔ ہاتھ ظلم نہ کرے، ہاتھ ظلم کرتا رہا، زبان جو ہے وہ بہکائے نہیں، ہم بہکتے رہے، پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جائے، ہم کھاتے رہے۔ ان ساری چیزوں کا اثر دل سے، اور دل جو ہے دماغ سے رابطہ کر کے قدموں کو اٹھا دیتا ہے، ہاتھوں کو بڑھا دیتا ہے، اور شرمگاہ میں انتشار پیدا کر دیتا ہے۔ جس دن یہ انتشار جو ہے رک گیا، اس دن عزت بچ گئی، جس دن یہ نہ رکا بربادی اور تباہی ہے۔ آیا تھا مسجد نبوی میں، بڑی اٹھان تھی،
آنکھوں میں خمار تھا، ایک نشہ تھا، جوانی کا جوبن تھا، بڑی طاقت، بڑی عروج تھی، آزاد طاقت، قوت، پٹھے، باڈی لینگویج کچھ عجیب تھی. سیدھا آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت کے ساتھ اپنے وجود کو لذت دینا چاہتا ہوں، شرمگاہ مجبور کر رہی ہے. میرے شرم و حیا والے پیکر شرم و حیا پیمبر سے آ کے کہا گیا زنا کی اجازت. میرے محبوب نے تب تک سکون نہیں کیا جب تک اس کو ٹھنڈا نہیں کر دیا. آپ اور میں یہی نہیں کر سکے. کہا اجازت ہے جاؤ. حدیث کے لفظ نہیں ہے، میں سیاق و سباق سے اندازہ لگا رہا ہوں. میرے نبی کا انداز تربیت لاجواب تھا. خوش و خرم اٹھا. لوگوں نے یہ کہا تھا حد لگ جائے گی، وہ ہو جائے گا. محبوب نے تو اچھا اٹھ کے ابھی تھوڑا ادھر کو ہوا نہیں. کہا سن، کہاں جا رہا ہے؟ کہا ہے بندوبست، کوئی جگہ تو ہے. کہا پکی بات جا رہا ہے؟ جی جا رہا ہوں. گھر خالی ہے؟ تو جی کیا مطلب؟ کہا کوئی ایسا کیس اور آئے تیرے گھر بھیج دوں؟ یہاں لگی ہے آگ، گرم کیا ہے لوہا، سان پہ چڑھایا ہے، دلیل کی ایسی چوٹ لگائی ہے، پوری طاقت کے ساتھ چیخ اٹھا جوان. شرم اور غیرت کو اٹھا کے میرے محبوب نے آخری دماغ کی چوٹی کے ساتھ لگا کے جب چوٹ ماری تو کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری ماں بہن بیٹی اس کے پاس کسی کو بھیجیں گے؟ کہا جہاں تو جا رہا ہے وہ بھی تو کسی کی عزت ہے. وہ نیو ایئر نائٹ، وہ شراب کباب، وہ فروری کی بسنتیں، وہ ویلنٹائن، ہے کوئی عمر کا لحاظ؟ ادھر 18 سال، روٹی 8 منٹ کیا 8 سیکنڈ اور نہیں پک جائے تو تندور میں نہیں رہنے دیتا. ادھر عمر کے چکر، ابھی کیا ہے، ابھی تعلیم باقی، ابھی جو ہے وہ جاب باقی ہے. ادھر جو ہے یہ فروری کی 14 تاریخ کو پوری دنیا کو پھول تھما کے ہاتھوں میں. کبھی تو نے سروے کر کے پتا کیا کہ عمر کا بھی کوئی کسی نے لحاظ رکھا ہے؟ 18 سال کے اوپر پھول دیے یا نیچے بھی نچھاور ہو گئے؟ پرائمری کلاس کی ٹیچر، پرائمری کی بچیاں، ان تلک پھول پہنچے. کسی نے عمر نہیں دیکھی عمر کتنی تھی. ہائی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، گھر تیرے میرے، گلی محلے، کوئی مہینہ خالی بھی چھوڑا. پچھلے سال کی رات کے 12 بجے بھی، نئے سال کی پہلی رات کے 12 بجے بھی، جنوری نیو ایئر نائٹ میں گزرا، فروری بسنت میں، اور پھر جو ہے ویلنٹائن میں گزرا، مارچ جشن بہارا میں گزرا، اپریل ثقافت کے میلوں میں گزرا، اپریل فول میں گزرا، مئی یوم مزدورہ کے نام پہ مختلف اندازوں میں گزرا، جون جو ہے وہ گرمی کی، اور جولائی اس کی جولانیوں میں آ کے دور دراز کے سبز پہاڑی علاقوں میں پکنک اور جو ہے سفر اور ٹرپس پہ اپنی وکھاؤ دوجیاں دی ویکھاؤ. یہ جملے کے ساتھ اس دن جاؤ جب رش ہو، کلیاں جا کے اتھے ایویں پھرن ٹرن دا کی فائدہ. میں ایک ہوٹل میں تھا، میں نے ان سے پوچھا کوئی پردے کا بندوبست؟ راستے میں تھے، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی. کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا یار کوئی کر دیں تھوڑا بہت. کہندے جی ساڈے کول اہتمام نہیں. آرڈر لگایا کھانا. اب پوری فیملی ساری دیکھ رہی ہیں، ایک جانا جڑے پردے چ بیٹھے نے. جب کھانا آیا اس انتظار میں تھے ہنے بھی لاؤ گے، اسی ویکھیے مولوی صاحب دی بڑی کیداں دی. جب اس نے پلو کے نیچے سے اپنے حساب سے کھانا شروع کر دیا، نہ رہا گیا، ایک اٹھ کے آ گیا، کہندا جی آ زیادتی ہے. میں کہ کی ہویا؟ کہندا جی سیدھی جی گل ہے، پاویں کرو غصہ تو پاویں جو مرضی، اسی تے اس انتظار چ سی ساڈیاں ویکھیاں جی اپنی. میں نے کہا صرف یہ بتانا تھا، میں مجبور تھا یا جیسے بھی تھا، کہ تم بھی پردہ کر سکتے ہو، تمہیں بھی لاج ہو تو سب ہو سکتا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس طرف دیکھوں؟ کوئی دکھائے تو بندہ دیکھتا ہے. حالانکہ مجھے حکم نہیں تھا، پہلی پڑھی ہے نظر
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، لیکن شرمگاہ کی جو ہیجان ہے، اس میں جو اٹھان ہے، جو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے، مرد سب اس رو کے اندر بہہ گئے ہیں، اور اس سیلاب کے دھارے میں اور ان لہروں میں اور ان سونامیوں میں دنیا کے زمین میں 3 حصے پانیوں نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا تیری میری عزت، تیری میری رفت، تیری میری شان، تیرے میرے حسب نسب اور نسل کے پانی سے کروایا گیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ نبی کی حیا کہاں ہے؟ وہاں تو آواز آئی تھی شادی کرو، جائز طریقے سے آؤ، تھرو پراپر چینل چلو، اپنی عزتوں کو محفوظ رکھو، اس میں تمہاری لذت بھی ہے، تمہاری نسل بھی ہے، اور تمہارے لیے ثواب بھی ہے، سواد بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مگر ہم نے اس کو مزہ بنا لیا، چسکا بنا لیا، چلیں جی کوئی بات نہیں، پہلی شادی ہونے نہیں دینی، مجبوریاں بڑی ہیں، دوسری پہ ویسے پابندی، تیسری پہ پابندی، چوتھی پہ پابندی، اور پھر جو ہے عمر کی پابندی، یہ پابندی، وہ پابندی، جو پابندیاں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائیں وہ دشمن لگا لگا کے، روک روک کے، ایشو بنا بنا کے، اسلام کے قانون قاعدے ضابطے ہاتھ میں لے کے، اور جو پابندی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اس کے پرخچے اڑا کے، رد کر کے، چھوٹی چھوٹی عمر کی 2 سال 2.5 سال عمر ہے کوئی، پھر خبروں میں آتا ہے، پھر میڈیا میں آتا ہے، پھر ہم روتے ہیں، ٹسوے بہاتے ہیں، آنسو چلاتے ہیں۔ اصل میں ہم نے کبھی من حیث القوم بھی نہیں سوچا، ہم نے اپنے گھر کو بچا کے میرا گھر عزت دار ہے باقی سارے ادھر دینا، لوگوں نہیں۔ وہ دور اچھا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، ننیال جا رہے تھے، ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ ہے، شاید اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں، جو بھی ہے، تانگے والے کا آخری سٹاپ آ گیا، پوچھے بھین تو کتنے جانا ہے؟ فلانیاں دے گھر، ساتھ لے کے گیا، چھوڑ کے آیا، کرایہ بھی نہیں لیا، کرایہ بھی نہیں لیا۔ وہ کبھی کرایہ لے، کہندی پت تیاں کو کرایہ نہیں لئی دا، کوچوان ماڑا ہوئے گا لیکن ایڈا پیڑا نہیں کہ تیاں کو لے کے تے چولہا چلاوے۔ یہ بھی دور تھا، یہ بھی زمانے تھے جب اپنے گاؤں کا ایک داماد، ایک گھر کا داماد پورے گاؤں کا داماد سمجھا جاتا تھا، یہ عزت ہوتی تھی۔ ہم اب بھی وہی ہیں، ہم بدلے نہیں ہیں، ہمیں بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہنیں ساتھ دیں بھائیوں کا، بہنیں ساتھ دیں بھائیوں کا، بیٹیاں ساتھ دیں ماں باپ کا، بیویاں ساتھ دیں اپنے شوہروں کا، اولاد ساتھ دیں والدین کا، والدین ساتھ دیں اپنی اولاد کا، اور ہم سب مل کر کے ساتھ دیں کتاب و سنت کا۔ دشمن کی کیا مجال ہے کہ ہمارے گھر میں جھانک کے دیکھے۔ آئیے واپس لوٹیں، اس روشنی کو پائیں۔ چراغ کے نیچے اندھیرا ہو تو پھر سراج منیر کانفرنس سننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے جس دلیل پہ اور تمہیں بینہ حجت کے اوپر چھوڑا ہے اس میں اندھیرا نہیں، اس کی رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجے کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے جاگ جائیں، ہوش کریں، اور اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم، اپنی جان کو جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان سے رکیں، جس طرف قدم اٹھانے سے روکا ہے وہاں سے رک جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے روزی حلال کی ہو جائے گی، مقاصد پاکیزہ ہو جائیں گے، عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، غیرت اور حیا لوٹ آئے گی، دیوسیت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اس کو کوئی لگام ملے گی، اور آہستہ آہستہ وہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم محبوب کے سامنے عزت کے ساتھ ساقی کوثر کے پاس جا کے جام پانی کا مانگ سکیں، وگرنہ حالات نہیں سدھریں گے اگر ہم خود نہیں صحیح ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا، یہی کانفرنس کا پیغام ہے اور یہی احباب کی کوشش اور کاوش۔ لے پالک کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ لے پالک بچہ لیا جا سکتا ہے، پالا جا سکتا ہے، سنبھالا جا سکتا ہے، اس کی پرورش کی جا سکتی ہے، جی ٹھیک، یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ بیٹا لیا ہے تو اس کی ولدیت وہی ہوگی، بیٹی لی ہے تو ولدیت وہی ہوگی جو اس کی اصلی ہے، کیونکہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر نفسیاتی مسئلے بچے والدین کے بارے میں الٹ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم ہی نہیں سنبھالے گئے، باقی بہن بھائیوں کو انہوں نے رکھا، ہمیں کیوں فارغ کر دیا، تو پھر جو ہے وہ نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو انہیں پتہ ہو کہ بیٹا آپ کے والدین نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، ہماری اولاد نہیں تھی، انہوں نے محبت، ہم نے ترلا ڈالا تھا، انہوں نے مان لیا ہے، تو والدین کی بھی قدر بڑھتی ہے اور شریعت کی بھی حیا باقی رہتی ہے۔ اور بیٹی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ باقی مسائل بھی آنے ہیں،
گود میں لے کے پالی ہے، اس کو ماں نے فیڈ کرایا ہے اور وہ رضاعی بہن بن گئی ہے، وہ سارے مسائل دیکھے جائیں گے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ایسے بچے لے کے پالے جا سکتے ہیں، پالنے میں پرورش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن قواعد اصول اور ضوابط کے ساتھ، کیونکہ کل کو پھر مسائل آنے ہیں آگے، وراثت کے بھی، دیگر بھی کافی ساری چیزیں۔ جس کی اولاد نہ ہو، صرف میاں بیوی ہوں، شریعت میں جائیداد کی وراثت کی تقسیم کیا ہے؟ بڑی واضح ہے، بڑی واضح ہے۔ شوہر پہلے فوت ہوتا ہے، بیوی کی اولاد نہیں ہے، کتنا ملے گا؟ 1/8 کیوں بھئی؟ 8 تو اولاد کی شکل میں ہے، 1/4 مل گیا۔ اگر اولاد ہوتی تو پھر یہ سوال اور تھا، ابھی سوال اتنا ہے، وہ اس کو مل جائے گا۔ شوہر کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر اس کو کیا ملے گا؟ ہاں جی، ربع کب ہے؟ جب اولاد ہو، تو اس کے اندر وہ اس کا حصے دار ہے۔ باقی اگر کوئی مزید ساتھ ہیں تو سوال لکھ کے کسی بھی ادارے میں جہاں دارالفتاء ہے وہاں بھیج دیا جائے گا اور آپ کو اس کا فوری واضح جواب مل جائے گا، کیونکہ وراثت میں سارے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ بیماروں اور فوت شدگان کے لیے خصوصی دعا۔ ہماری مسجد کی خاتون نمازی کا بیٹا بیرون ملک پریشان ہے، اس کے لیے دعا۔ اسامہ سی ڈی والے احباب، یہ انہوں نے کارڈ کیوں دیا ہے مجھے نہیں پتا۔ جی اس بچے کے لیے بھی دعا جو گم شدہ ہے، اور اسامہ سی ڈی والے ان کے بیٹے کا بھی مسئلہ ہے، انہوں نے بھی کہا ہے میرے والد صاحب نکلا تو سلام بھی کہہ رہے تھے کہ جا رہے ہو تو سلام کہنا، ان کی طرف سے سلام بھی، اور بیمار ہیں دعا کا بھی کہہ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت رحمت کرے ہمارے بیماروں پہ، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے ساتھ میرا مالک نرمی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ اللہ جن احباب نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، اپنے بچوں کا، اللہ جو بھی بیمار ہے شفائیں عطا فرما دے، اللہ جو دکھی ہیں دکھ دور فرما دے، اللہ جس بیٹے کی گمشدگی کے بارے میں بتایا گیا الہ العالمین اس بچے کو والدین سے ملا دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، خلفشار ہے، انتشار ہے، مہنگائی ہے، اللہ امت مسلمہ کی جو درگت بنی ہے میرے مالک ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں دے، اپنی رحمتوں سے معاف فرما۔ اللہ ہمارے اعمال درست فرما دے تاکہ عمال اور حکمران درست ہو سکے۔ اللہ ہماری عادات اور رویے درست فرما دے۔ اللہ ہماری غیرت ہمیں واپس لوٹا دے۔ اللہ ہمیں عزت اور آبرو سے رہنے جینے والا بنا دے۔ اللہ زندگی دے تو عزت اور ایمان والی، اللہ موت دے تو عزت اور اسلام والی۔ اللہ قبر نشر حشر کے اندر ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنے ہمارے عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ میری ماں جی کے درجات بلند فرما۔ اللہ جن کی مائیں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ دونوں یا کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو درجات بلند فرما۔ اللہ قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ آج کے اس پروگرام کو جن احباب نے رونق بخشی ہے اللہ ان کی زندگیوں کو رونق کر دے۔ اللہ دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ جتنے دکھ درد پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے۔ اللہ مال میں اولاد میں رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین جتنے احباب نے حسن سماع کے ساتھ آج کے پروگرام کو سماعت فرمایا ہے، سنا ہے، اور جنہوں نے سنایا ہے اور جنہوں نے بندوبست فرمایا ہے اللہ سب کو جیسے یہاں اکٹھے ہیں جنتوں میں اکٹھے فرما دے۔ میرے مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ایک ہوا ہے بیماریوں کا، الہ العالمین ہمارے گناہوں کے نتیجے، ہمارے شریعتوں کے مخالفتوں کے نتیجے، اور پھر اس نتیجے میں آنے والی وہ بیماریاں کہ جن کے نام بھی نئے نئے ہمارے آباء و اجداد نے سنے تک نہیں ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ جسمانی طور پہ روحانی طور پہ اللہ ہمارے وجود اور وجود کے ایک ایک عضو کو اللہ ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ وباؤں سے نجات دے۔
اللہ جہاں جہاں بھی انسانیت ہے تڑپ رہی ہے اللہ اس کی حالت پہ رحم فرما، اللہ زندگی دے تو عزت والی، موت دے تو ایمان والی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔